بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی اور شیطانی وحی کے حوالے سے آپ تمام احباب کے سامنے ایک تعارف پیش کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، یا وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو قادیانیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قادیانیت کی طرف ایک میلان رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم مرزا قادیانی کی اس جھوٹی وحی کو ایک مرتبہ پڑھیں یا سنیں تو ضرور، کہ جس کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی اور شیطانی وحی یعنی تذکرہ ایک تعارف۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں اور کتنے طریقوں سے وحی جھوٹے انداز سے نازل ہوتی تھی، وہ کیا شیطانی وحی ہے، ہم اس کے کچھ حصے آج آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا اس قسم کے دعوے کرنے والے شخص کو ایک شریف انسان بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مرزا قادیانی کو ہر محاذ پر شکست فاش دی، اور آج آپ کی کتابیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن میں مرزا قادیانی کے ایک ایک سوال کا چن چن کر خوبصورت، مسکت اور دندان شکن جواب دیا گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے سیف چشتیائی۔ جب آپ سیف چشتیائی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم نے جس قدر علم باطن اور علم ظاہر سے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مالا مال فرمایا تھا، یقیناً یہ دولت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ حضور قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ نے مرزا قادیانی کے الہامات کو اور اس پر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کو 3 اعتبارات سے آپ نے تقسیم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ الہامات تو وہ ہیں جو الہامات کاذبہ ہیں، جن کے جھوٹا ہونے پر مرزا قادیانی خود ہی گواہ ہے۔ اس کی الہامات کی دوسری قسم وہ ہیں کہ جو پورا نہیں ہوئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جناب یہ تو سارے کے سارے جھوٹے دعوے تھے جو لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی طرح الہامات سیادیہ، جن کا تعلق ابن سیاد کے الہامات سے ہے، کہ جس طرح سے ابن سیاد کو الہامات ہوتے تھے کہ سر ہے تو پاؤں نہیں ہے، پاؤں ہے تو سر نہیں ہے، اور اسی طرح الہامات شیطانیہ انسیہ کے جن کو کسی پڑھے لکھے آدمی نے مرزا قادیانی کے قلب میں ذہن میں ڈال دیا، اور الہامات شیطانیہ جنیہ، وہ الہامات جو شیاطین جنات کی طرف سے مرزا قادیانی کے قلب و ذہن میں ڈالے گئے، اور وہ الہامات جنہیں الہامات شیطانیہ مانویہ کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کسی انسان کے قلب میں اور اس کے دماغ میں کھڑکی کھول دیتا ہے، ایک شخصی مضمون ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجدد اعظم ہو، تم تو مجتہد وقت ہو، تم نعوذ باللہ مسیح ہو، امام مہدی ہو، نبی ہو، اور پھر اس کے بعد انسان ایسے نعوذ باللہ من ذالک اجتہادات کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے کہ شیطان بھی اس کی شاگردی پر ناز کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے نبوت میں نعوذ باللہ جھوٹے دعوے نبوت میں جو جھوٹی وحی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، میں اس کی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی جو جھوٹی وحی ہے، اس کا تذکرہ ہم ابتدائی طور پر کر چکے ہیں، مرزا کی تحریر میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ جو لوگ مرزا کی جھوٹی وحی لکھا کرتے تھے، پنڈت شام لال اور کالی ابو اداس، اس کا ذکر ہم نے کیا۔ مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں وحی آتی رہی، اور مرزا نے کس طرح سے خود اس کا اعتراف کیا کہ مجھے تو خود ہی نہیں معلوم کہ اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اس کا تذکرہ ہم سابقہ ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان آیات کے بارے میں جو اب میں ناظرین کو اپنی اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں، ان کے بارے میں کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی آیات مقدسہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئیں، اور ان آیات مقدسہ کے معنی میں بھی مرزا قادیانی نے تحریف کی۔ اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جو پوری جھوٹی وحی ہے، اس کا مجموعہ تذکرہ کی صورت میں آج شائع شدہ ہے، آن لائن بھی اس کو باقاعدہ جا کر دیکھا جا سکتا ہے، اور قادیانیوں کے نزدیک اس کی اہمیت اسی طرح سے جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 11 آپ ملاحظہ کیجئے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 ہے۔ مرزا نے کہا کہ میرے اوپر نازل ہوئی۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، سورہ طارق کی آیت نمبر 1، لیکن تذکرہ میں صفحہ نمبر 19 پر مرزا نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ میرے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ،
یہ قرآن مجید کی آیت قادیانیوں کی انگوٹھی پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے۔ مرزا نے کہا میرے اوپر نازل ہوئی۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی آیات مبارکہ ہیں جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے قرآن کی توہین کرتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ خدا نے یہ آیات مرزا قادیانی کے اوپر نازل کی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رد و بدل کرتے ہوئے، سرقہ کرتے ہوئے، رد و بدل کرتے ہوئے کچھ آیتیں اور صورتیں نئی بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ میرے بارے میں، میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ملاحظہ کیجئے، انا نبشرک بغلام حسین وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اوپر بطور وحی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو مرزا قادیانی نے بنا لی انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ۔ اسی طرح سے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ۔ پھر مرزا قادیانی نے ایک سورت بھی اپنے بارے میں بنائی، اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ ترى اعینہم تفیض من الدمع یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا املو۔ اب یہ مرزا قادیانی نے قرآن اور حدیث سے اقتباسات لے کر کچھ اضافے کر نعوذ باللہ ان آیات اور حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ آیات اور حدیث نعوذ باللہ میرے اوپر بطور وحی نازل ہوئی ہیں، اور یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ان دعووں میں جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ اب جو بات ناظرین میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت دلچسپ ہے۔ اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے میری بات کو درست سنا ہے، انگریزی زبان میں وحی نازل ہوئی، اور انگریزی بھی ایسی کہ آپ میں سے جو لوگ لنگوسٹکس یا لٹریچر میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا ڈاکٹورل اور پوسٹ ڈاکٹورل لیول پر آپ اپنے ریسرچ کو انگریزی میں پیش کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس انگریزی کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دے دیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ جو مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ من ذالک ایک نبی تو درکنار ایک باشعور انسان سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور بتائیے کہ کیا اب بھی آپ قادیانی رہنے کے لیے تیار ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، دس از مائی اینیمی، یہ انگریزی کے الفابیٹس کے ساتھ اے بی سی ڈی کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ دس از مائی اینیمی، دال سین الف زے میم الف حمزہ چھوٹی یہ، اس انداز سے آئی ایم کارلر، اور ایک ایسی وہی کہ آپ سن کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ آئی لو یو، یہ بھی مرزا قادیانی پر نازل ہوئی، اور قادیانیوں کی انگوٹھی پر بیچ میں الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن کی یہ آیت جس کے بارے میں مرزا نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور دوسری وہی آئی لو یو، یہ انگوٹھی کے دونوں جانب لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آئی شیل ہیلپ یو، آئی کین وٹ آئی ول ڈو، وی کین وٹ وی ول ڈو، آئی ایم بائی عیسیٰ، یس آئی ایم ہیپی، لائف آف پین، گاڈ از کمنگ بائی ہز آرمی، یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو، you must do what I told you, though all men should be angry, but God is with you, he shall help you, words of God not can exchange, I shall help you, you have to go Amritsar,
he holds in the Zilla Peshawar life ward, life of pain, association, assistant surgeon, fair man. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان انگریزی کے ٹوٹے پھوٹے میں نے لفظوں کو اردو کے حروف تہجی کے ساتھ پڑھا ہے، تو یقیناً آپ کو بہت معیوب معلوم ہوا ہوگا، سما خراشی کے لیے بہت معذرت. لیکن مرزا قادیانی نے اس بات کو نعوذ باللہ اپنے نبی ہونے کے دعوے کے طور پر پیش کیا ہے. اگر عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے، ایک مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا تو بہت بلند اور بالا بات ہے، لیکن اگر انسان اندھا نہیں ہے، اس کے کان بہرے نہیں ہیں، تو ان باتوں کو سن کر تو کم از کم اب تو آپ کو قادیانی نہیں رہنا چاہیے. مرزا قادیانی پر عبرانی زبان میں بھی ایک وحی نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ میتھیو چیپٹر 27 ورس 46، ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ بائبل کی آیت ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ تذکرہ صفحہ نمبر 71 کہا کہ یہ نعوذ باللہ میرے اوپر یہ آیت ایلی ایلی لما سبقتنی میرے اوپر نازل ہوئی ہے. مرزا قادیانی پر پنجابی زبان میں بھی وہی نازل ہوتی تھی ناظرین، اور جی ہاں پنجابی زبان میں، اور کیونکہ مرزا قادیانی کی اپنی زبان پنجابی تھی تو پنجابی زبان میں بھی ان پر وہی نازل ہو سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیگر زبانوں میں وہی آئے اور ان کی اپنی مادری زبان میں وہی نہ آئے؟ تو مرزا قادیانی پر پنجابی زبان میں وہی نازل ہوئی. مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا کہ میرے گلے میں نعوذ باللہ خدا نے ہاتھ ڈال کر کہا، جے تو میرا ہو رہی سب جگ تیرا ہو. ایک اور پنجابی کی وہی ہے، عشق الہی وسے منہ پر ولیاں اے نشانی. ایک اور پنجابی میں وہی نازل ہوئی نعوذ باللہ، واللہ واللہ سدھا ہو یا اولا، پٹی پٹی گئی ہن اس دا لیکھا خدا نال جا پیا ہے. یہ مرزا قادیانی، میں چند ایک مثالیں دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجابی زبان میں بھی مرزا قادیانی پر وہی نازل ہوئی. فارسی زبان میں بھی مرزا قادیانی پر وہی نازل ہوئی، اور بہت سے جملے آپ فارسی زبان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شخص پائے من بوسید ومن گفتم کے سنگ اسود منم، یعنی ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجر اسود میں ہوں. مرزا قادیانی نے کچھ صورتیں بھی اپنی بنائی ہوئی تھیں، اور میں یہاں پر ایک دو صورتیں بھی آپ کو مرزا قادیانی کی دکھاتا ہوں. صفحہ نمبر 636 پر لکھا ہے، آیت نمبر 1 امثال الرحمہ اول الذکر و آخر الذکر. آیت نمبر 2 حامیم تلک آیات الکتاب المبین. آیت نمبر 3 لا تذروہ جاریہ. آیت نمبر 4 کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی بعض جملوں کو ملا کر اور اس میں اپنی طرف سے اردو ملا کر. اب دیکھیے کیسے عجیب و غریب بات ہے، کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے. یہ بھی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی جھوٹی وحی کا حصہ ہے، اور یہ مرزا کے دعوی نبوت کا حصہ ہے کہ اس کو نبی مانے کیونکہ یہ وحی ہے. اور جو قادیانی اس جھوٹی وحی کو نہ مانے وہ ان کے نزدیک قادیانی نہیں رہتا. پوری دنیا کے مسلمان اگر مرزا قادیانی کو اس جھوٹی وحی کے حساب سے نبی نہ مانے نعوذ باللہ، وہ مسلمان بھی کافر اور جہنمی ہو جاتے ہیں. تو قادیانیوں کو میں دوبارہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں اور خدا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کریں. صفحہ نمبر 621 آیت نمبر 1 خیر نصرت اور فتح انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 2 ما منا الا لہ مقام معلوم. آیت نمبر 3 ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء. آیت نمبر 4 قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آیت نمبر 5 وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. آیت نمبر 6 حنیف مسیح. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ قرآن مجید کی آیات کو جوڑ توڑ کے بعد ایک نئی صورت کو نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا، اور یقیناً یہ کفر ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے. مرزا قادیانی پر بعض اوقات ایک ایسی زبان میں بھی وحی نازل ہوتی تھی جس کے معنی خود مرزا قادیانی کو بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، اور مرزا قادیانی کے مکتوبات احمد کی روشنی میں ہم اس کی بہت سی مثالیں دے چکے ہیں، لیکن ہم کچھ مثالیں مزید آپ کے سامنے یہاں رکھ رہے ہیں. ذکر حبیب صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے، جب تصنیف و تحریر کے وقت بے تکلف مضامین اور الفاظ آتے جائیں
بلکہ بعض الفاظ پہلے لکھ لیے جاتے ہیں، ان کے معنی بعد میں لغت میں دیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سلسلہ الہام کا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی پر جو وحی آتی ہے تو اس کو بعض اوقات ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑتا تھا کہ بھائی اس کا معنی کیا ہے۔ ذکر حبیب صفحہ نمبر 200 پر مفتی صادق قادیانی جو قادیانیوں کا ایک مورخ ہے اور مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر اس کو صحابی کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، لکھا ہے کہ اب ہم اس طرح قلم برداشتہ لکھتے جاتے ہیں کہ گویا ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو بھائی صرف تمہیں نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو۔ صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہے ہوا شانہ ناسا ہی ہالڈز ان دا ضلع پشاور، صفحہ نمبر 92 لکھا ہے کہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: پریشن، عمر، براتوس یا پلاتوس، یعنی پرتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے بباعث سرعت الہام، یعنی جلدی جلدی الہام ہونے کے سبب دریافت نہیں ہوا، اور عمر عربی لفظ ہے، اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ پھر دو لفظ اور ہیں، ہوا شانہ ناسا، صفحہ نمبر 91، یعنی مرزا قادیانی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے معنی کیا ہے۔ ایک اور الہام ہوا توپا یا توپا، فرمایا عبرانی لغت میں تلاش کرو، شاید کہ یہ عبرانی لفظ ہوں۔ اس الہام کو مرزا قادیانی عبرانی زبان کے کلمات سمجھتے ہوئے اس نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ عبرانی زبان کی لغت میں تلاش کر کے مجھے بتاؤ کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ تو مرزا قادیانی کا جو مرید ہے مفتی صادق قادیانی، وہ ذکر حبیب میں لکھتا ہے کہ حضرت صاحب کو الہام ہوا توپا یا توپا، فرمایا عبرانی لغت میں تلاش کرو، شاید کہ یہ عبرانی لفظ ہو۔ میں نے عرض کی کہ عبرانی میں حرف پے نہیں ہوتا، اس واسطے یہ لفظ عبرانی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی کے مرید مفتی صادق نے کہا کہ عبرانی میں لفظ پے نہیں ہوتا، اور مرزا قادیانی نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن ان دونوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عبرانی زبان میں لفظ پے موجود ہے۔ Pay makes the sound of P as in pear or F as in fox. If pay has a dot inside, it makes the P sound. اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے چونکہ یہ خاکسار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا، اس جہت سے پہلے الصبا میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی اطلاع دے کر اور اس آنے والے خط سے مطلع کر کے پھر اسی وقت ایک انگریز خوان سے اس انگریزی فقرے کے معنی دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے یہ معنی ہے کہ میں جھگڑنے والا ہوں، آئی ایم کارلر۔ اب بتائیے کہ مرزا قادیانی کو انگریزی میں جو وہی نازل ہوئی اردو حروف تہجی میں، مرزا قادیانی کو اس کا معنی معلوم نہیں تھے اور کسی انگریزی جاننے والے کو بلا کر اس کے معنی پوچھے گئے۔ ناظرین، اس وقت جو آپ اپنے اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں 28 27 14 2 27، یہ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی وحی ہے، اور آپ اسکرین پر یہ جو ساتھ میں سیدھیات پر ایک عجیب و غریب سا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ اعداد اور ان کے اندر کی چابی سب الہام کا حصہ ہیں، جس کی حقیقت خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر ضرور ظاہر ہوگی۔ یعنی جیسے قرآن میں نعوذ باللہ حروف مقطعات ہیں، تو مرزا قادیانی کی وحی میں بھی نعوذ باللہ جھوٹی وحی میں یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ جو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ایک چیز آپ کو کونے میں نظر آ رہی ہے، یہ ان الہامات کی ہے، یعنی اگر آپ کو اس کے معنی سمجھنے ہیں تو اس کی کو آپ کو پہلے سالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح لکھا ہے صفحہ نمبر 492 پر، دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے، وہ کچھ بولتی ہے، سب فقرات یاد نہیں رہے۔ صفحہ نمبر 568، پیٹ پھٹ گیا، معلوم نہیں یہ کس کے متعلق الہامات ہیں۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نہایت ہی بھلکڑ، غبی، بلید الذہن اور ایک بے شعور انسان تھا کہ جس کے بارے میں کوئی یہ بھی کہنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا، سمجھدار،
کوئی اچھے کردار کا انسان تھا، چہ جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس جھوٹی وحی کو مرزا قادیانی کے نبی ہونے کے دعوے کے طور پر قبول کیا جائے۔ قادیانیوں کے مطابق اگر اس غلاظت کے پلندے کو، اس بے شعوری اور بے عقلی کی باتوں کو اگر کوئی اس کے نبوت کی دعوے کی دلیل نہ سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ قادیانی قرار نہیں پاتا، اور غیر احمدی، غیر قادیانی ہونے کی وجہ سے وہ مرتد یا کافر ہو جاتا ہے اور وہ نار جہنم میں جلایا جائے گا۔ میں تمام قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ میری بات پر اگر اعتماد نہیں کرتے نہ کریں، آن لائن جائیں، اپنی ویب سائٹ کو کھولیں، تذکرہ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھ کر دیکھیں کہ جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کیا یہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو قادیانیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قادیانیت سے متاثر ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور قادیانیوں کے پروپیگنڈے سے خود کو محفوظ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں مرزا قادیانی پر جو جھوٹی وحی نازل ہوئی ہے اور اس میں جو جھوٹے الہامات اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ہم مرزا کے جھوٹے الہامات یعنی الہامات مرزا پر اب تفصیلی طور پر آپ کے سامنے ہم پروگرامز پیش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی قادیانیوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مسلسل آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہمارے فیس بک چینل کو بھی آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ ان ویڈیوز کو خود بھی شیئر کریں، ان کو دیکھیں اور آگے لوگوں کو بھیجیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔